السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری ویڈیو کا موضوع ہے کرامات اولیاء۔ آج ہم اس ویڈیو میں جن چیزوں کا ذکر کریں گے ان میں سب سے پہلے نمبر پر معجزہ اور کرامت کی تعریف، دوسرے نمبر پر کیا کرامت قرآن و سنت سے ثابت ہے، تیسرے نمبر پر کرامت کو لوجک پر پرکھنے کے نقصانات، چوتھے نمبر پر انجینئر محمد علی مرزا کے اعتراضات کے جوابات۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اللہ کے پیارے کلام قرآن پاک سے ایک آیت پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا یہ کلام ہم سے ہمارے ایمان کامل کے لیے تقاضا کیا کرتا ہے۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ، کہ وہ بلند رتبہ کتاب کوئی شک کی جگہ نہیں، اس میں ہدایت ہے ڈر والوں کے لیے اور ہدایت ہے ایمان بالغیب والوں کے لیے جو بے دیکھے ایمان لائے۔ میرے بھائیو، اس پیارے کلام پاک کے اندر توحید بھی ہے، رسالت بھی، نماز بھی ہے، روزہ بھی، حج بھی ہے، زکوٰۃ بھی، جنت بھی ہے، جہنم بھی، ڈر بھی ہے، خوشخبری بھی۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کلام پاک کے اندر اپنے انبیاء کے معجزات کا ذکر بھی کیا، اپنے اولیاء کی کرامات کا ذکر بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کا ذکر فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی مت کرو کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ میرے بھائیو، اب آپ نے یہ چیز کو ذہن میں رکھنا ہے کہ اسلام کا ہم پر تقاضا کیا ہے ایمان کامل کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، جتنے احکامات قرآن میں نازل ہوئے سب پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ بس اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آخر تک اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ آئیے اب کرامت کو سمجھنے سے پہلے ہم معجزے کو دیکھیں گے کہ معجزے کی تعریف کیا ہے۔ میرے بھائیو، معجزہ نبی کا خاصہ ہوتا ہے۔ معجزہ عقل کے بالکل خلاف، عقل سے وراء الورا اور عادت کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ معجزہ عقل کو عاجز کر دینے والی چیز کا نام ہے، عادت کے بالکل خلاف۔ کیسے؟ مثال کے طور پر انگلی کے اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے ہونا، عقل مانتی نہیں، عادت کے خلاف ہے، لیکن کیا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے، اللہ کے نبی کا معجزہ قرآن میں ظاہر ہوا، تو ہم تو کیا کریں گے، لوجک پر نہیں پرکھیں گے۔ الذین یؤمنون بالغیب کا مصداق بنتے ہوئے آنکھیں بند کر کے سر تسلیم خم کریں گے اور ایمان لائیں گے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیاب ہو سکیں، ہمارا ایمان مکمل ہو سکے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب مسجد حرام سے مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا کی بلندیوں تک نبی علیہ السلام نے رات کے ایک تھوڑے سے حصے میں سفر فرمایا۔ اس سفر کے دوران جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کیا، انبیاء کے ساتھ ملاقاتیں بھی کی، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے، نمازوں کا تحفہ لیا، واپس تشریف لائے۔ عقل مانتی نہیں ہے، عادت کے بالکل خلاف ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کا معجزہ ہے۔ قرآن میں بھی ذکر ہے، جو چیز قرآن سے ثابت ہے اس سے ہم لوجک پہ پرکھیں گے نہیں، چاہے وہ ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، لیکن اس پر ایمان لانا ہم پر فرض ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب کے مصداق بنیں گے اور سر کو تسلیم خم کریں گے اور ایمان لا کے اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونے کے لیے کوشش کریں گے۔ میرے بھائیو، اب آپ نے معجزے کو سمجھ لیا کہ معجزہ وہ چیز ہے جو عقل کو بالکل عاجز کر دیتا ہے، عقل میں بالکل نہیں آتا، عقل سے وراء الورا ہے اور عادت کے بالکل خلاف ہے۔ اور کرامت کو بھی سمجھیے، کرامت سیم اسی چیز کا نام ہے کہ جس طرح معجزہ عقل کو عاجز کر دیتا ہے، عادت کے خلاف ہوتا ہے، سیم اسی طرح کرامت بھی عقل کو عاجز کرتی ہے اور عادت کے بالکل خلاف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن پاک میں اس واقعہ ذکر ہوا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا
उनके हुजरे में ताला लगे होने के बावजूद बेमौसमे ताजे फलों का आना अकल नहीं मानती, लेकिन उस अल्लाह की वलिया की करामत है, उनके हुजरे में बेमौसमे ताजे फल आए, कुरान में जिक्र हुआ, हम मानेंगे, लॉजिक पे नहीं परखेंगे। दूसरे नंबर पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में तख्ते बिल्कीस लाने का वाकया पेश आया। सुलेमान अलैहिस्सलाम के कहने पर, उनके हुक्म पर हजरत आसिफ बिन बरखिया रदी अल्लाह तआला अन्हु ने आग झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस उनके दरबार में पहुंचा दिया। अब गौर बात यह है कि ना तो उन्होंने सवारी मांगी, ना उन्होंने कोई सवाल तलब किए, हजारों मील की मुसाफत से आग झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश कर दिया। अब देखें, अक्ल मानती नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? आदत के बिल्कुल खिलाफ है। भी आदत के खिलाफ इसलिए है कि इसके लिए इतना वजनी तख्त हजारों मील से लाने के लिए कुछ सवारी चाहिए, उसको उठाने के लिए बंदे चाहिए, किसी चीज का सहारा होना चाहिए। आदतन तो ये होता है ना। अब देखें, ये लॉजिक पर परखने की बात है ही नहीं। क्यों? क्योंकि कुरान में जिक्र हुआ, अल्लाह कुरान अल्लाह की किताब है ना, इसी में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, कि जो इस पर बेदेखे ईमान लाए उनके लिए कुरान हिदायत है। अब हम लॉजिक पर परखेंगे नहीं, लेकिन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब का मिसदाक बनेंगे, सर को तस्लीम खम करेंगे, अल्लाह की बारगाह में ईमान लाएंगे और अपने लिए निजात का रास्ता तलाश करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको करामत की समझ आ गई होगी। मेरे भाइयों, आपको एक और मिसाल देता हूं। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र फरमाया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने उनका कौल निकल फरमाया व उब्रिउल अकमह वल अबरस व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मैं मादरजात अंधों को अखियारा करता हूं, आंखें देता हूं, कोड़ियों को अच्छा करता हूं और अल्लाह के इज़्न से मुर्दों को जिंदा करता हूं। ये तो मुझसे था हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। अब एक हदीस है, मुस्लिम शरीफ इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक 7511 नंबर। नबी अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक नौजवान की करामत बयान करते हुए इरशाद फरमाते हैं। एक लंबा वाकया है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया व युबरिउल अकमह वल अबरसा, कि वो अंधों को बिनाई देता और कोड़ियों को शिफा देता है। मेरे भाइयों, सेम यही काम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी ने किया तो मोर्जा बन गया, और बनी इसराइल के वली ने किया तो करामत। अब एक चीज तो वाज़ेह हो गई कि अल्हम्दुलिल्लाह करामत कुरान और हदीस से साबित है। अब अगर कोई अपनी अकल की लॉजिक पे परखने लगे करामत को, तो अब वो अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात के खिलाफ जाकर अल्लाह की नाफरमानी और अल्लाह के रसूल की नाफरमानी का मुर्तकिब हो रहा है। बहरहाल कुरान और हदीस से अल्हम्दुलिल्लाह करामत साबित है। अब मिर्जा जहलमी को औलिया अल्लाह की करामात से बहुत जलन है। अब इसकी जलन को भी मुलाहजा कर लें। इसका वाकया सूरत नमल में बहुत हुआ है। एक शख्स था जिसके पास किताब का इल्म था, और वो पलक झपकने से पहले तख्ते बिल्कीस को ले आया हजरत सुलेमान इब्न दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में। तो अगर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दरबारी ये करामत करके दिखा सकता है, तो हमारे बुजुर्ग क्यों नहीं करके दिखा सकते? तो भाई दिखाओ ना, जिन्हें सामने रोका हुआ। मैंने हाथ पांव पकड़े में इनके कि ये करके नहीं दिखा रहे। अरे वो तो हो गया, कुरान में रिपोर्ट हो गया। इसराइली रवायतों में उसका नाम है आसिफ बिन बरखिया। सुन कुबरा जो इमाम निसाई की किताब है, उसमें भी नाम रिपोर्ट हुआ, उसमें सिर्फ आसिफ नाम है कि ये उस बंदे का नाम था। बाकी इसके अलावा कोई डिटेल रिपोर्ट नहीं हुई कि वो क्या कोई फरिश्ता था या कोई और पैगंबर था, क्योंकि एक जमाने में एक ज्यादा पैगंबर भी हुआ करते थे। देखा आपने इसको कितना हसद है औलिया कराम से कि दिखाओ भाई करामत। आपको इंजीनियर साहब ने रोका हुआ है, और एतराज क्या किया कि ये इस्तदलाल करते हैं तख्ते बिल्कीस वाले वाकये से
کہ وہ تو رپورٹ ہو گیا, وہ تو واقعہ ہوا تھا, قرآن میں رپورٹ ہو گیا. مرزا صاحب حدیث قدسی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب بندہ فرائض اور نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے, اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. مرزا صاحب آپ کی وہ بیان میں نے سنا جس کے اندر آپ نے اس حدیث کے اوپر بھی اپنی لوجک ڈالنے کی کوشش کی ہے. مرزا صاحب کہہ رہے ہیں جی اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دوبارہ گناہوں کی طرف اس کے ہاتھ نہیں اٹھیں گے, اس کی نگاہ گناہوں کی طرف نہیں اٹھے گی, اس کی زبان سے گناہ نہیں نکلیں گے. مرزا صاحب یہ انعام ہے, انعام عمل کرنے کے بعد انعام ملتا ہے, کام کرنے کے بعد اس کی مزدوری ملتی ہے. اللہ پاک نے اولیاء سے خوش ہو کر اللہ پاک کی توفیق سے جو انہوں نے نیک اعمال کیے, فرائض نوافل ادا کیے, وہ اللہ کی توفیق سے کیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں انعام کیا دیا, کبھی اس کا ہاتھ بن گئے, کبھی اس کا آنکھیں بن گئے, زبان بن گیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے ان بزرگان دین پر. آپ کی جلن کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ اتنا حسد کیوں کرتے ہیں. اب اس کی جلن کی ایک جھلک اور دیکھیں. نمبر 2 کہتے ہیں کہ ہمارے جو بزرگ وہ جب جلال میں آتے تھے تو نگاہ مار کے پورے پورے شہر کو آگ لگا دیتے تھے. جب جلال میں آتے تھے تو مرید کی طرف دیکھ کے اسے جلا کے راکھ کر دیتے تھے, پھر بیٹے کی طرف دیکھ کے بیٹے کی ٹوٹی پسینہ کر دیتے تھے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لیٹا جو رکھا تو لیٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. شیخ عبد القادر جیلانی ویسے بھائی سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر مناظ ہوا, آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا, تو آپ کی نگاہ کی طرف نہ لاتے ہوئے جامع کر دیں تو بابی کو 300 لگ دی ہے, قتل کا مقدمہ ہوتا ہے. اگر اپنے بابوں کو بچانا ہے تو ان واقعات سے لن برات کرو. ہاں تو مرزا صاحب آپ کا وہ بیان میں نے سنا ہوا ہے جس میں آپ نے کہا جی وہابی اہل حدیث جو ہے وہ توحید کے بڑا قریب ہیں. اب دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے پاس کتاب ہے کرامات اہل حدیث. لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ اہل حدیثوں کی کرامتیں نہیں ہوتی, وہابیوں میں ولی اللہ نہیں ہوتے. انہوں نے کتاب ہی لکھ دی کرامات اہل حدیث. حضرت مولانا انجینئر محمد علی مرزا صاحب آپ بھی سن لیں, اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہوتی تو شاید پڑھتے, آپ کے علم میں نہیں ہے, آج آپ کے علم میں آ جائے گا. سنیں, یہ کتاب ہے کرامات اہل حدیث, مؤلف ہیں مولانا عبد المجید صاحب خادم سودروی صاحب. یہ شاگرد ہیں مولانا محمد ابراہیم صاحب میر سیال کوٹی کے. یہ اسلامی کتب خانہ سیال کوٹ سے چھپی ہے. اچھا, اس کے اندر کرامت لکھتے ہیں عبد الرحمان صاحب لکھوی کی. لکھتے ہیں کہ مولوی قائم الدین صاحب سکنہ چک مدے والا ضلع لائل پور کا بیان ہے, جن دنوں میں مولانا عبد الرحمان صاحب کے ہاں لکھوں کی پڑھا کرتا تھا. ان ایام کا واقعہ ہے کہ ایک بھنگی چرسی فقیر آیا جس کی داڑھی تو صفا چٹ تھی اور مونچھیں لمبی لمبی تھیں, ہاتھ میں چمٹا, بغل میں اور بدن پر کمبلی تھی, شکل و صورت خلاف شرع اور گاتا تھا اور کہتا تھا مولوی صاحب نشہ ٹوٹا ہوا ہے, کچھ دلوا دو. مولوی صاحب نے ایک طالب علم سے کہا اسے 1 پیسہ دے دو. اس نے کہا 1 پیسہ سے کیا بنتا ہے, اگر دینا ہے تو کچھ آپ دو. فقیر کا عمل ٹوٹا ہوا ہے, نہ بھیک ملی نہ چرس. مولانا نے ایک نظر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا مجھ سے کچھ لینا ہے. جو ہی اس کی نظر سے نظر ملی وہ لڑکھڑا کر گرا اور ایسا گرا کہ بے ہوش ہو گیا. مرزا صاحب یہ آپ کے وہ وہابی ہیں جو توحید کے بڑا قریب ہیں, آپ بڑی تعریفیں کرتے ہیں. مرزا صاحب آپ جتنا مرضی کہہ لیں نام ہے وہابی نام ہے بابی, آپ جتنا مرضی وہابی ہونے کا انکار کر لیں, اندر سے آپ وہابی ہیں. مرزا صاحب اب ادھر کون سی دفعہ لگاؤ گے, ادھر بھی انجینئرنگ کریں نا, اپنے لاڈلے وہابیوں پر کون سی دفعہ لگائیں گے جناب, یا ایسے ہی انہیں دفعہ دور کر دیں گے, کیونکہ اس وہابی مولوی نے بھی نگاہ مار کے بے ہوش کیا ہے نا, تو اس پر بھی دفعہ لگائیں. بہرحال اس مرزا جیلمی کو الحمدللہ علماء اہل سنت مفتی راشد محمود رضوی, مفتی علی نواز, مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب اللہ پاک انہیں سلامت رکھے, انہوں نے اس کی ایک ایک غلطی پہ اس کو آگاہ کیا. لیکن اگر اس کے نصیب میں توبہ نہیں ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ کرے اس کو توبہ کی توفیق نصیب ہو جائے, اگر نہیں ہوتی تو اسی طرح بے ایمان ہو کے مرے گا. اللہ تعالی ہم سب کو اس کے فتنوں سے محفوظ رکھے. الحمدللہ ہم نے آج اس ویڈیو میں معجزے اور کرامت کی تعریف سیکھی, پھر ہم نے ثابت کیا الحمدللہ
کہ کرامت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ پھر تیسرے نمبر پر ہم نے الحمدللہ انجینئر محمد علی مرزا کے اعتراضات کے جواب بھی دیے۔ اب باری ہے انجینئر کے کرامت کو لاجک پر پرکھنے کے نقصانات کے بارے میں۔ آپ خود دیکھیے، یہ ویڈیو دیکھیں، یہ حارث سلطان ہے، یہ ملحد ہے، ایتھیسٹ۔ اس کا اعتراض سنیں کہ اس نے انجینئر مرزا سے وہی والا اعتراض کیا جو یہ اولیاء پر کرتا ہے، اس نے یہ اعتراض اللہ پہ کر دیا۔ اب آپ سنیں اس کی ویڈیو۔ کپ یہاں سے اٹھا کے یہاں نہیں رکھ سکتا۔ او ماما اپنے اللہ کو کہہ دے کہ یہاں سے اٹھا کے یہاں پہ رکھ کے دکھا دے ہمیں۔ کڑاکا پچھلے 4 سالوں سے کہہ رہا ہوں مار کے دکھا دے۔ تو اسی یہ بابوں کے اوپر لاجک ہے نا انجینئر صاحب، ایک بابا اور بس۔ تو اینی وے، تو یہ انجینئر صاحب ڈیلی مار گئے۔ ابھی کے بابے نہ چھوڑوائیں، ابھی جو ہے نا انہوں نے جہاں ہاتھ ڈال دیے نا، میرے خیال سے وہ اپنا کام کر رہے ہیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ لگے ہوئے وہ اپنے کام پہ۔ لیکن میں جو ان کا ایمان ہے وہ تو پکا ہے نا، وہ کوئی ایسا کوئی ڈرامے بازی تو نہیں نا کر رہے۔ کیونکہ دیکھیں اس میں میرا لاجک یہ ہے حارث بھائی کہ جب ایک دفعہ آپ لاجک کی سمت میں چلا دیتے ہیں نا عوام کو، پھر نیچرل نتیجہ اس کا آخر جو ہے وہ میری نظر کہ وہ پھر پورے ریلیجن کو بھی لوگ لاجیکلی ہی دیکھیں گے۔ تو انہوں نے اگر ایک روایت ڈالی ہے کہ عوام کے ہاتھ میں ڈال دیا، وہ تبھی جب ہم پیچھے سے دھکا لگائیں گے تھوڑا سا اور کہ ایک بابا اور ٹائم کیا میں تک جے۔ ہاں تو ناظرین، یہ ہے ایتھیسٹ حارث سلطان جو اللہ عز و جل اور اس کی قدرت کا ہی انکاری ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ جس طرح مرزا جہلمی اولیاء کے بارے میں کہتا ہے کہ کرامت کر کے دکھاؤ، تمہیں انجینئر نے روکا ہوا ہے، اس حارث سلطان نے کہا ہے او ماما اپنے اللہ نو کہہ اے کپ ادھروں چک کے ادھر رکھ دے، اور ساتھ میں پیچھے مرزا کی ویڈیو بھی چل رہی ہے۔ آپ نے دیکھا اس کی ویڈیو چل رہی ہے، پورا اس نے کتنی بے ادبی کے ساتھ کہا، اور مرزا کو کہہ رہا ہے مرزا جی ایک بابا ہو، اور مرزا تو اپنا کام کر رہا ہے۔ اب یہ جب اس نے پھر ڈسکس ہو رہی ہے کہ جب عوام میں یہ بات چلی جائے نا کہ کرامت کو لاجک پر پرکھنے، دین کو لاجک پر پرکھنے کی بات آتی ہے تو ہمارا کام آسان ہو جاتا ہے۔ ان کا کام مرزا نے آسان کر دیا ہے، یہ بالکل آسان کر دیا ہے کام۔ میرے بھائیوں، آپ اندازہ کریں کہ اس نے کرامت کو لاجک پر پرکھا تو کتنا نقصان ہوا۔ اب اس نقصان کرنے کا کون ذمہ دار ہے؟ یقیناً انجینئر محمد علی مرزا۔